جعلني سعيد. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر قدم بقدم الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس سے پہلے اسباق میں ہم نے مینا کی تمام حالات کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد عرفات میں الحمدللہ قیام ہوا، وہاں کی دعائیں ہوئی، وہاں کی نمازیں ادا ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے پڑاؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ سفر عرفات سے مزدلفہ کی طرف چل پڑے گا۔ تو عرفات سے مزدلفہ کی روانگی، اس کے بارے میں ہم آج کے پڑاؤ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات ذہن میں ہو کہ غروب آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد ہم عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے مزدلفہ کی طرف انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ بذریعہ ٹرین عرفات آنے والے حاجی صاحبان، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ عرفات صرف ٹرین کے ذریعے سے آ سکتے ہیں، تو ایسے ہی وہ حاجی صاحبان اگر عرفات سے مزدلفہ جائیں گے تو وہ صرف ٹرین ہی کے ذریعے سے جا سکتے ہیں، اور جو حاجی صاحبان بذریعے بس منا سے عرفات تشریف لائے تو اب وہ عرفات سے مزدلفہ بھی بس ہی کے ذریعے سے جا سکیں گے۔ لیکن ایک راستہ جو پیدل والوں کا ہے وہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ ٹرین سے آیا ہو، چاہے بس سے یا پیدل آیا ہو۔ وہ سب حضرات اگر عرفات سے مزدلفہ پیدل جانا چاہیں تو وہ بالکل پیدل جا سکتے ہیں، اور جن کو اللہ جل شانہ نے ہمت دی ہو اور ان کے ساتھ کوئی معذور نہ ہو تو پیدل یہ راستہ عموماً بس اور ٹرین کی نسبت یہ مناسب رہتا ہے۔ اس میں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا اور مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو اگر جن حجاج کو اللہ نے جسمانی صحت عطا فرمائی ہو تو وہ کوشش کریں کہ پیدل والے راستے ہی کو منتخب فرمائیں۔ لیکن وہی بات کہ راستوں کا علم ہونا چاہیے، لوکیشنز وغیرہ کا، اور قوت برداشت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضروری امر ہے کہ عموماً ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب کام بالکل آخر میں پہنچ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور جلد بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو عرفات کی جتنے آخری قیمتی لمحات ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کو جلد بازی میں بالکل نہ خرچ کیجیے کہ بس جی مغرب تو قریب ہے اور ہم ابھی سے کیمپوں سے نکل جائیں تاکہ عرفات کے حدود پہ پہنچ جائیں، اور جیسے ہی مغرب ہو ہم عرفات سے نکل جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی قیمتی وقت ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو سکون قلب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ غروب آفتاب تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک اپنے کیمپس میں رہیں اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہیں، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بلائیاں مانگے اور اپنے رب کو راضی کریں، تو بالکل مغرب سے پہلے اپنے مکتب سے نہ نکلے۔ ایک اور بات جو اہم ہے، عرفات کی حدود سے ہم نے پہلے عرض کیا کہ سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے کسی صورت نہ نکلے، اگر نکل گئے تو دم آئے گا۔ اس سے پہلے تو ہم نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، لیکن آج اگر انتظامیہ کہیں بھی کہ چلیں
آپ نے آپ کو پہلے مزدلفہ پہنچانا ہے تو ہرگز ان کی بات نہیں ماننی، اور غروب آفتاب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے کسی صورت میں بھی حدود عرفات سے نہ نکلیں، ورنہ دم بھی واجب ہوگا اور حج بھی مبرور نہیں رہ سکے گا۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے دن انتظامیہ کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ اطمینان سے غروب آفتاب تک عرفات کی حدود سے ہرگز نہیں نکلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ عرفات کی حدود عرفات رنگ روڈ کے اندر ہیں، تو جو حجاج جن کو بسوں کے ذریعے سے عرفات میں لایا جاتا ہے تو ان کے کیمپس اکثر یہ رنگ روڈ کے نزدیک ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے کیمپ سے زیادہ باہر نہ نکلے، کہیں وہ ان کا قیام عرفات رنگ روڈ سے باہر نہ ہو جائے، یا وہ مغرب سے پہلے ہی اس رنگ روڈ سے باہر نہ نکل جائے، ورنہ ان کے اوپر دم آ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے کیمپس اور خیموں تک ہی محدود رکھیں۔ اور جب اللہ کے فضل سے ہم عرفات سے مزدلفہ پہنچ جائیں تو مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے کام ہمارا یہ ہوگا کہ کوئی مناسب جگہ دیکھ کر وہاں پر اپنا سامان رکھ لیں، اور پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں ملا کر عشاء کے وقت میں ادا کی جائیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک اذان اور ایک اقامت ہی کے ساتھ پہلے مغرب کی 3 فرضیں پڑھی جائیں گی، مغرب کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، اور مغرب کے فرائض کے فوراً بعد صرف تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں، اور اس کے فوراً بعد عشاء کے فرائض ادا کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر بے شک سنتے، نوافل، وتر وغیرہ سب پڑھیں، لیکن مغرب اور عشاء کے درمیان سنت یا نفل نہ پڑھیں، اور مغرب اور عشاء دونوں کی نماز میں ادا ہی کی نیت کرے، قضا کی نیت نہ کرے، کیونکہ آج مغرب کی نماز کا وقت ہی وہی وقت ہے جو عشاء کا ہے، لہذا یہ آپ کی نماز قضا نہیں بلکہ ادا ہے، کیونکہ اب اللہ نے حکم دیا کہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھو، تو ایک بندے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کہے گا کہ لبیک اے اللہ میرے رب، جیسے آپ کا حکم میں ویسے ہی ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ مرد حضرات گروپ کی شکل میں ہو تو باجماعت نماز ادا کریں، جماعت کے اجر کو بلا وجہ نہ چھوڑیں۔ البتہ مسافر حجاج وہ قصر کی جماعت پڑھیں اور مقیم حضرات وہ پوری نماز ادا کریں۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کی ہی ادا کرنی ہے۔ کسی نے مغرب کی نماز عرفات میں پڑھی یا راستے میں پڑھ لی تو جائز نہیں ہے، مزدلفہ پہنچ کر اسے دوبارہ مغرب کی نماز اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی حاجی نے عرفہ کے دن مغرب کی نماز عرفات میں پڑھی اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کر اسے ملی تو حاجی کو مغرب کی نماز کا اعادہ کرنا لازم ہوگا۔ البتہ اگر اس نے اعادہ نہیں کیا اور وقت گزر گیا، عشاء کا بھی اور فجر کا وقت ہو گیا، تو وہ نماز پھر ادا سمجھی جائے گی، لیکن اس نے خلاف سنت اور خلاف شریعت ایک عمل کیا۔ مزدلفہ میں بھی ہمیں چاہیے کہ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، لیکن اتنی زیادہ بلند آواز سے نہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ تو ان مختصر سے اعمال کے ساتھ آج کا یہ پڑاؤ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مزدلفہ میں اور کون کون سے اعمال کرنے ہیں اس کے بارے میں اگلے پڑاؤ میں پڑھیں گے۔ بس اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے طریقے کے مطابق
اور اللہ کی حکم کے مطابق ہو اور ہمارا حج مبرور اور مقبول ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔